اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی لہ ما فی السماوات وما فی الارض ولہ الحمد فی الآخرہ وهو الحکیم الخبیر۔ سورۃ سبا مضامین کے اعتبار سے قرآن کریم 4 حصوں کی طرف منقسم ہے اور ہر حصہ الحمدللہ کے لفظ سے شروع ہوتا ہے۔ پہلے حصہ فاتحہ سے لے کر انعام تک ہے، اس میں زیادہ تر خالقیت کا بیان ہے کہ کائنات کے ذرے ذرے کا خالق صرف اللہ ہے، اور اس کو دلیل بنایا اللہ کی الوہیت پر کہ خالق اللہ ہے تو الہ بھی صرف اللہ ہے۔ پھر دوسرے حصہ انعام سے کہف تک اس میں ربوبیت کا بیان ہے کہ پیدا کر کے ویسے نہیں چھوڑا، تربیت کا انتظام کیا، جسم کی تربیت کا بھی انتظام کیا، روح کی تربیت کا بھی انتظام کیا، اور اس کو بھی دلیل بنایا اللہ کی الوہیت پر۔ پھر تیسرا حصہ کہف سے لے کر سبا تک ہے، اس میں اس بات کا بیان ہے کہ ہر چیز میں برکت پیدا کرنے والی ذات صرف اللہ کی ہے، برکات دہندہ ذات اللہ کی ہے، اور تخت بادشاہی پر وہ خود متمکن ہے اور اس نے اپنا کوئی نائب نہیں بنایا ہے۔ پھر چوتھا حصہ سبا سے لے کر آخر قرآن تک ہے، اس میں 2 مضامین ہیں۔ پہلا مضمون اثبات قیامت، احوال قیامت، اور دوسرا مضمون نفی شفاعت شرکی، شفاعت قہری۔ چونکہ اس حصے میں 2 مضمون ہے تو 2 صورتیں اس میں الحمدللہ سے شروع ہوتی ہے، سبا پہلے مضمون کے لیے اور فاطر دوسرے مضمون کے اثبات کے لیے۔ تو سورۃ سبا سے قرآن کریم کا چوتھا حصہ شروع ہوتا ہے، اس میں 81 صورتیں ہیں اور یہ 12 ابواب پر مشتمل ہے۔ پہلے باب میں 3 صورتیں ہیں، سبا، فاطر، یاسین۔ یہ صورتیں ایک مضمون پر چلتی ہے۔ سورۃ سبا میں اثبات قیامت، نفی شفاعت شرکی، اور سورۃ فاطر میں اس پر دلائل عقلیہ بیان کیے گئے ہیں، اور سورۃ یاسین میں نفی شفاعت شرکی پر دلیل نقلی پیش کی گئی ہے صاحب یاسین سے، کہ صاحب یاسین اپنی تقریر میں کہتا ہے اَأَتَّخِذُ مِن دُونِهِ آلِهَةً إِن يُرِدْنِ الرَّحْمَنُ بِضُرٍّ لَا تُغْنِ عَنِّي شَفَاعَتُهُمْ شَيْئًا وَلَا هُمْ يُنْقِذُونَ۔ پہلا باب جس میں 3 صورتیں ہیں، سبا، فاطر، یاسین۔ تو سورۃ سبا پہلی صورت ہے، یہ مکی ہے، سورۃ لقمان کے بعد نازل ہوئی ہے، نزول کے اعتبار سے 58 نمبر صورت ہے۔ اس کا ربط سورۃ احزاب کے ساتھ کئی وجوہات پر ہے۔ نمبر 1، سورۃ احزاب میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور آپ کے اکرام و اعزاز کا حکم تھا، تو اس صورت میں اتباع رسول کا مبدا، اس کی بنیاد ذکر کی جا رہی ہے، اور وہ ہے شرک سے اعراض۔ اس لیے یہاں شرک کے 4 طریقے رد کیے گئے ہیں آیت نمبر 22 میں۔ نمبر 2، سورۃ احزاب کے آخر میں اس بات کا بیان تھا کہ مشرکین اپنے سرداروں سے، اپنے پیشواؤں سے برات کا اعلان کریں گے۔ قالوا ربنا انا اطعنا سادتنا وکبراءنا فاضلونا السبیل۔ یا اللہ، یہ ہمارے بڑے تھے، دینی پیشوا، علماء سوء، پیران ضلالت، جنہوں نے ہمیں غلط راستے پہ لگایا تھا، اور یہ ہمارے دنیاوی بڑے تھے اصحاب اقتدار، انہوں نے ہمیں گمراہ کیا، یا اللہ ان کو ڈبل عذاب دو۔
ولعنہم لعنا کبیرا، آتہم ضعفین من العذاب ولعنہ لعنا کبیرا۔ تو اس صورت کی آیت نمبر 31 میں اس برات کا سبب، اس کی تفصیل ذکر کی جاتی ہے۔ نمبر 3، سورۃ احزاب میں رسالت کی ادائیگی پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آمادہ کیا گیا، آپ کو حکم دیا گیا ہے۔ تو اس صورت میں ادائے رسالت کے لیے تعلیم اور دعوت کے طریقے بیان کیے جاتے ہیں۔ سورت کا بنیادی مضمون وہ ہے شرک کے 4 طریقوں کا رد، اور اس کا ماخذ ہے آیت نمبر 22۔ دلائل نقلیہ پیش کیے گئے ہیں انبیاء علیہ السلام سے، فرشتوں سے، جنات سے، اور شبہات کا دفیع کیا گیا ہے کہ یہ شفاعی شرکی قہری نہیں بن سکتے ہیں، ان کا عجز بیان کیا گیا ہے۔ داعی کے لیے دعوت و تبلیغ کے 9 طریقے بیان کیے گئے ہیں، اور شرک کے 4 اقسام پر رد ہے۔ شرک فی العلم، فی التصرف، فی الدعاء، فی العبادت، اور شفاعت شرکی پر رد ہے۔ خلاصہ صورت کا یہ ہے کہ اس صورت میں پہلے 2 عقلی دلیلیں پیش کی گئی ہے دعوے پر آیت نمبر 1-2 میں، پھر منکرین قیامت کے لیے زجر ہے، اور قیامت کا اس بات کیا گیا ہے قسم کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے ذات پر قسم کھائی ہے، قل بلا وربی لتأتینکم۔ صورت میں 2 دلیل نقلی پیش کیے گئے ہیں سلیمان علیہ السلام اور داؤد علیہ السلام سے جنات کے ساتھ۔ داؤد علیہ السلام، سلیمان علیہ السلام دونوں کو ہم نے فضیلت دی تھی، وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ مِنَّا فَضْلًا۔ داؤد علیہ السلام کے لیے لوہا ہم نے نرم کیا تھا، پہاڑوں اور پرندوں کو ہم نے مسخر کیا تھا، وَأَلَنَّا لَهُ الْحَدِيدَ، اور نیک اعمال کا ہم نے مکلف بنایا تھا۔ آیت نمبر 10-11 میں اعملوا آل داؤد شکرا۔ پھر سلیمان علیہ السلام کا احتیاج بیان کیا گیا ہے کہ سلیمان علیہ السلام کے لیے ہوا ہم نے مسخر کی تھی، بولے سلیمان الریحہ، تارکول کا چشمہ ہم نے نکالا تھا، وَأَرْسَلْنَا لَهُ عَيْنَ الْقِطْرِ، جنات ہم نے مسخر کیے تھے، وَمِنَ الْجِنِّ مَن يَعْمَلُ بَيْنَ يَدَيْهِ بِإِذْنِ رَبِّهِ، آیت نمبر 12-13۔ پھر سلیمان علیہ السلام کی موت کا تذکرہ ہے۔ جو اس بات پہ دلالت کرتا ہے کہ جنات غیبدان نہیں ہے۔ واقعہ یہ ہوا تھا کہ سلیمان علیہ السلام بیت المقدس کی تعمیر کروا رہے تھے، ابھی تعمیر باقی تھی کہ آپ کو اشارہ ملا کہ آپ دنیا سے جانے والے ہیں۔ سلیمان علیہ السلام نے جنات کے نگران کو بلایا اور آخر تک پورا نقشہ اور پورا کام اس کو سمجھا دیا، نقشہ اس کو پکڑا دیا۔ خود سلیمان علیہ السلام عبادت کے کمرے میں چلے گئے اور عبادت میں لگ گئے۔ اس میں شیشے کی کھڑکیاں تھیں۔ فرشتے نے سلیمان علیہ السلام کی روح کو قبض کر لیا، اپنے عصا پر ٹیک لگائے ہوئے وہ کھڑے تھے۔ جنات اور انسان باہر سے دیکھتے تھے کہ سلیمان علیہ السلام کھڑے ہوئے ہیں۔ جنوں نے چھٹی بند کی، رات دن کام کر رہے تھے کہ حضرت کھڑے ہوئے ہیں۔ 4 ماہ کا عرصہ گزر گیا، بیت المقدس کی تعمیر مکمل ہو گئی۔ ادھر دیمک نے سلیمان علیہ السلام کا عصا چاٹ لیا، وہ گر گئے۔ تب جنوں کو پتہ چلا کہ اوہو سلیمان علیہ السلام کے کب کا انتقال ہوا ہے۔ ما دلهم علی موتہ الا دابۃ الارض،
جنوں کو سلیمان علیہ السلام کی موت کا پتہ دیمک سے لگا۔ اللہ فلما خر، جب سلیمان علیہ السلام گر پڑے زمین پر، تبینت الجن اللہ کانوا یعلمون الغیب ما لبثوا فی العذاب المہین، جنوں کو بھی پتہ چلا کہ وہ غیب دان نہیں ہے، لوگوں کو بھی پتہ چلا کہ جن غیب دان نہیں ہے۔ لوگ ویسے جنات سے خبریں پوچھتے ہیں۔ تو دو پیغمبروں کی حالت ذکر کی جنات کی، اور فرشتوں کی حالت ذکر کی کہ جب اللہ کا حکم نازل ہوتا ہے تو وہ ڈرتے ہیں۔ حتی اذا فزع عن قلوبہم قالوا ماذا قال ربکم، اور قیامت کے دن کی حالت کیا ہوتی ہے؟ تو شفعاء نہیں بن سکتے ہیں، سلیمان علیہ السلام نہیں بن سکتے ہیں، داؤد علیہ السلام نہیں بن سکتے ہیں، اور جنات نہیں بن سکتے ہیں، اور فرشتے نہیں بن سکتے۔ اللہ کی اجازت کے بغیر کوئی شفیع نہیں بن سکتا ہے۔ سورت کی امتیازات اور خصائص۔ نمبر 1، داؤد علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام کے کچھ خاص معجزات کا بیان۔ نمبر 2، سلیمان علیہ السلام کی موت کا ذکر اور جنات کو اس کا پتہ نہ چلنا۔ فلما قضینا علیہ الموت اور ما دلهم علی موتہ، 2 مرتبہ موت کا لفظ آیا۔ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام حادثے قدیم نہیں ہیں، ان پر موت طاری ہوتی ہے۔ آگے ان کی زندگی وہ برزخی اور غیبی زندگی ہے جس کی حقیقت صرف اللہ کو معلوم ہے، اور وہ دنیا کی زندگی سے اونچی زندگی ہے۔ نمبر 3، شرک کی 4 طریقوں کا رد کیا گیا۔ شرک کے 4 دروازے ہوتے ہیں۔ قل ادعوا الذین زعمتم من دون اللہ، آیت نمبر 22۔ مشرک پہلے عقیدہ رکھتا ہے کہ یہ جس سے میں مانگتا ہوں نا یہ مالک ہے، تو اللہ نے اس دروازے کو بند کیا۔ لا یملکون مثقال ذرۃ فی السماوات، ایک ذرے کے برابر بھی مالک نہیں ہے۔ پھر مشرک کہتا ہے چلو مالک نہیں ہے، حصہ دار تو ہے نا، پارٹنر ہے، تو اس دروازوں کی بھی اللہ نے بند کیا۔ وما لهم فیہما من شرک، یہ اللہ کے پارٹنر بھی نہیں ہے، حصہ دار بھی نہیں ہے۔ آسمان و زمین میں ایک ذرے کے برابر کسی چیز کی حصہ دار نہیں ہے۔ لوگ بزرگوں کے بارے میں کیا بولتے ہیں؟ اللہ نے اس کو حصہ دی ہے، خدے والا برخا اور کڑے گا۔ نمبر 3، مشرک کہتا ہے چلو مددگار تو ہے نا، معاون ہے، کہ وما لہ من ظہیر، اللہ کا مددگار نہیں ہے۔ 4 دروازہ، مشرک کہتا ہے چلو مالک نہیں ہے، حصہ دار نہیں ہے، معاون نہیں ہے، شفارسی تو ہے نا، ہم شفارسی سمجھتے ہیں اس کو، اس کی قبر پر آ کر جو نظر و نیاز کرتے ہیں، سجدے لگاتے ہیں، اس کو پکارتے ہیں، چادریں چڑھاتے ہیں، تو یہ ہماری شفارش کرتے ہیں۔ اللہ ہماری سنتا نہیں اور ان کے رد نہیں کرتا ہے، اس لیے ہم ان کو پکارتے ہیں۔ جواب، ولا تنفع الشفاعۃ عندہ الا لمن اذن له، اللہ کی اجازت کے بغیر کون ہے جو شفاعت کرے؟ اور شفاعت تو آخرت میں ہوگی، دنیا میں تو ہو نہیں سکتی۔ اب آخرت میں ان کے لیے ہوگی جن کے لیے اللہ اجازت دیں گے، اور موحدین کے لیے ہوگی۔ نمبر 4، اس میں دعوت و تعلیم کے 9 طریقے ذکر کیے گئے ہیں۔ نمبر 5، اس میں فرشتوں کی حالت ذکر کی گئی ہے کہ اللہ کا حکم نازل ہوتا ہے تو وہ گھبرا جاتے ہیں۔ نمبر 6، قوم سبا کی حالت تفصیلی ذکر کی گئی ہے۔ اس لیے سورۃ سبا اس کو اس لیے کہا جاتا ہے کہ مملکت سبا کی جتنی تفصیل اس صورت میں ذکر کی گئی ہے کسی اور صورت میں ذکر نہیں کی گئی ہے۔ سورۃ النمل میں صرف اس کا تذکرہ آیا ہے اجمالاً، یہاں تفصیلاً ذکر ہے، اس لیے سورت کا نام ہے سورۃ سبا۔ کیسے اللہ نے ان پر انعامات کیے تھے اور کیسے انہوں نے اللہ کی ناشکری کی، کس طرح ان پر عذاب آیا، سیلاب آیا، بن ٹوٹ گیا، تفصیلی حالت ہے۔ نمبر 7، الہی باطلہ کی برات کا بیان۔ اور نمبر 8، فرشتوں کی برات کا ذکر مشرکین سے۔ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ فرشتوں سے کہیں گے ہؤلاء ایاکم کانوا یعبدون، یہ تمہاری عبادت کرتے تھے۔
فرشتے کہیں گے سبحانک انت ولینا من دونہم، اللہ تیری ذات پاک ہے، ہم تو تیری عبادت کرتے تھے۔ بل کانوا یعبدون الجن اکثرهم بہم مؤمنون، یہ تو جنات کی بندگی کرتے تھے، ان پر ایمان لاتے تھے، بت کی عبادت کرتے تھے اور بتوں کے اندر جنات گھستے تھے، وہ ان سے بات کرتے تھے، ان کا خیال یہ تھا کہ یہ فرشتے ہیں۔